ہمارا یہ ریکارڈنگ دیر سے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 7 مرکب توصیفی کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے قبل ہم نے مرکبات، جنرلی تعارف مرکبات کا، اور اس کے بعد مرکب عطفی لیسن نمبر 6 میں پڑھا، اور ہم نے ایکسرسائز نمبر 6 مکمل کی۔ تو آج انشاءاللہ مرکب توصیفی لیسن نمبر 7 اور اس کے بعد ایکسرسائز نمبر 7 کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اوکے جی، آج ہماری لسٹ تھوڑی سی بدلی ہوئی ہے، میں نے الفابیٹیکل آرڈرز پہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آصفہ امجد، آپ کا نام میرے پاس لسٹ میں سب سے اوپر ہے، آپ بسم اللہ کیجئے، پڑھنا شروع کیجئے۔ آصفہ امجد ہمارے ساتھ ہیں؟ جی سر، مرکب توصیفی کی ہیڈنگ لکھی ہوئی آ رہی ہے میرے سامنے جی۔ مرکب توصیفی اسموں کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے۔ ویری گڈ جی۔ تو ابھی ہم نے، آپ کو یاد ہوگا جب مرکبات کا ڈیفینیشن پڑھا تھا تو اس میں ہم نے دو چیزیں پڑھی تھیں۔ ایک تو یہ کہ دو یا دو سے زیادہ اسم جب جمع ہوتے ہیں تو اس کو ہم مرکب کہتے ہیں، اور سر آپ کی آواز بالکل کٹ گئی ہے۔ میں آواز بند کر دی ہے اس لیے کہ یہاں پہ تو لوگوں نے مائکس کھولے ہوئے ہیں اور شوروں کی آواز آ رہی ہے۔ رومان سمی صاحب، آپ آ گئے ہیں کلاس میں، ہمیں پتہ چل گیا، کلاس پوری شور میں ڈوب گئی ہے اور کلاس رک گئی ہے آپ کی وجہ سے۔ ڈاکٹر رومان سمی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ڈاکٹر رومان سمی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اب مجھے یہی کرنا پڑا کہ ڈاکٹر سمیع کو ہم نے کلاس سے باہر کر دیا ہے، چونکہ وہ آئے ہیں بڑی دھوم دھام سے شور مچاتے ہوئے اور سن بھی نہیں رہے ہماری بات، تو ان کو اس کلاس سے باہر کر دیا گیا رومان سمیع صاحب کو۔ آئی ہوپ کہ نیکسٹ کلاس تک ان کا مائک وغیرہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اوکے جی، مرکب توصیفی پہ ہم شروع کریں گے۔ تو ہم نے بات کی مرکب کی۔ مرکب اس مجموعے کو کہتے ہیں جو دو اسم سے زیادہ کا مجموعہ جب جمع ہو رہا ہے تو اس کو، فقرے کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ اور مرکب ناقص مطلب ہوتا ہے ہمارا، جس کا مطلب ہے کہ بات ادھوری ہے، واضح نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ جو فارمنگ اسم ہیں، وہ اسم جو جن سے مرکب بنتا ہے، اس اسما کا آپس میں جو تعلق ہے اس کو ترکیب کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کو یہاں سامنے سمجھ میں آ رہی ہے۔ مرکب توصیفی، اس کا مطلب ہے کہ اس مجموعے کا نام مرکب ہے، لیکن اس کے اندر جو اسم ہیں ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ وہ رشتہ یہ ہے کہ ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے، اور صفت کو انگلش میں ہم پہچانتے ہیں ایڈجیکٹو کے نام سے۔ تو ایک اسم اور ایک ایڈجیکٹو، تو جب یہ دو اسم کا ریلیشن ہوگا تو وہ مرکب جو ہے مرکب توصیفی کہلائے گا۔ جی آصفہ، آپ اگلا بھی پڑھ دیجیے، آپ اگلا سینٹنس آئے گا تو۔ جی سر، انگریزی میں صفت پہلے آتی ہے، فار ایگزامپل گڈ بوائے، گڈ ایڈجیکٹو ہے وہ پہلے آ رہا ہے۔ اردو میں بھی صفت پہلے آتی ہے، مثلا اچھا لڑکا، یعنی کہ اچھا صفت ہے وہ پہلے آ رہا ہے۔ ویری گڈ۔ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے، الولد الحسن، یعنی کہ الولد موصوف ہے جو پہلے آ رہا ہے، اور الحسن الولد الحسن۔ اوکے، تو یہاں آپ نے یہ غور کیا، جو چیز ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انگریزی زبان اور اردو زبان میں جو صفت ہے یا جو ایڈجیکٹو ہے وہ پہلے آ رہی ہے،
جیسے انگلش میں گڈ پہلے آ گیا، اردو میں اچھا پہلے آ گیا. اسی طرح سے انگلش میں بوائے بعد میں آ رہا ہے اور اردو میں لڑکا بعد میں آ رہا ہے. لیکن عربی میں اس کے الٹ ہو رہا ہے. ہم پہلے الولدو کہہ رہے ہیں، لڑکا جس کے بارے میں دوسرا لفظ ہے ایڈجیکٹو ہے، پھر اس کے بعد ایڈجیکٹو کہہ رہے ہیں الحسن. تو اس کو ہم کہتے ہیں کنسٹرکشن کیا ہو گیا مرکب توصیفی کا. جی آصفہ. جی، مرکب توصیفی کا فارمولا ہمارے پاس ہو گیا موصوف پلس صفت، یعنی کہ موصوف پہلے آئے گا اور صفت اس کی ایڈجیکٹو جو ہے وہ بعد میں آئے گا. بعد میں آئے گی. ایکسلنٹ. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے مجھے ابھی بھی کسی کی آوازیں آ رہی ہیں اور میں ابھی زیادہ باتیں نہیں کروں گا. میں ادھر جاؤں گا لسٹ کے اندر، جس کا بھی مائک کھلا ہوگا میں اس کو کلاس سے باہر کر دوں گا. آئی ایم سوری فار دس. بازی نہیں آنے، مجھے آوازیں آ رہی ہیں یہاں پر باتیں کرنے کی. تو ہم نے اب بات یہ کرنی ہے کہ دیکھیے انگلش میں میرے پاس گڈ بوائے میں صفت پہلے ہے اور بوائے بعد میں ہے. اسی طرح اردو میں اچھا پہلے ہے، لڑکا بعد میں ہے. اور عربی زبان میں ہم نے دیکھا کہ پہلے موصوف آئے گا اور صفت بعد میں. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر میرے پاس انگلش میں ایک ورڈ مرکب لکھا ہوا ہے گڈ بوائے، تو اس کا ترجمہ میں کیسے کر رہا ہوں؟ الٹا کر رہا ہوں. بوائے کا ترجمہ میں پہلے کر رہا ہوں. جی، یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ بھائی someone will have to help me out on this. کون کر سکتا ہے اس میں میری ہیلپ؟ کرل صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں ذرا سا پلیز مانیٹر کر سکتے ہیں مائک کو میرے لیے؟ سر وہ میرے پاس جو آتا ہے نا سر، وہ اگر کوئی مائک اوپن ہو جائے نا تو وہ آ جاتی ہے ونڈو. ابھی اس وقت تو کوئی ونڈو نہیں آ رہی سر. اوکے پلیز مانیٹر کیجیے ذرا، آپ دیکھیے گا. ٹھیک ہے سر. کیونکہ مجھے لگتا ہے ایسے تو ہم کلاس آگے بڑھا ہی نہیں سکتے. اوکے جی، تو ہم نے الٹا ترجمہ کرنا ہے. موصوف یعنی وہ چیز، وہ شخص جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کو، یا وہ چیز اس کو ہم پہلے کہیں گے اور اس کی صفت ہم بعد میں کہیں گے. تو اس ہمارا جو پہلا سلائیڈ ہے اس کا ٹیک یہ ہے کہ عربی زبان میں مرکب توصیفی میں موصوف پہلے صفت بعد میں آتا ہے، which is reverse to انگلش اینڈ اردو. لہٰذا اگر انگلش سے یا اردو سے ہم نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے تو ہم الٹا ترجمہ کریں گے. اور اسی طرح وائسی ورسا، عربی سے اگر ہم نے اردو میں کرنا ہے تو بھی ہم وائس ورسا کریں گے. دونوں صورتوں میں عربی سے جب دوسری زبان میں ٹرانسفر ہو رہا ہے اور دوسری زبان سے عربی میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے تو ہم ترجمہ الٹا کریں گے. تو یہ ہماری پہلی سلائیڈ کا ٹیک ہو گیا. اوکے جی، ڈاکٹر فیصل آپ کی باری آ گئی. فیصل صاحب آپ پڑھیے ذرا ہی. مرکب توصیفی کے قواعد. جی. نمبر 1، ترجمہ الٹا ہوگا. جی. المسجد الواسع. اوکے، یہ ہمارے پاس جو یعنی کشادہ. ویری گڈ. کشادہ مسجد. ویری گڈ. تو آپ دیکھیے آپ نے کیا کیا. عربی میں تو لکھا تھا المسجد الواسع، پہلے کس کا نام تھا؟ مسجد کا نام تھا. لیکن جب آپ نے ترجمہ کیا تو پہلے کس کا کیا؟ واسعوں کا، کشادہ. واسعوں کا کشادہ جو ترجمہ ہے وہ ہم نے پہلے کیا اور بعد میں ہم نے المسجدو کا مسجد ٹرانسلیشن کیا. تو یہ ہمارا رول نمبر 1 ہو جائے گا مرکب توصیفی کا، کہ جب بھی میرے سامنے مرکب توصیفی آئے، چاہے میں اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں چاہے عربی سے اردو میں کر رہا ہوں، ترجمہ الٹا ہوگا. واٹ وی شوڈ ریمبر از رول نمبر 1، ترجمہ الٹا ہوگا. جی ڈاکٹر مہر آپ کی باری آ گئی. یہ سیکنڈ آپ پڑھیے. ڈاکٹر مہر آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ ڈاکٹر سارا آپ پڑھ دیجئے. جی سر، السلام علیکم. تو کہاں جی سر ڈاکٹر مہر میں ہوں. صفت 4 نمبر. جی سر میں بیٹھی ہوئی ہوں یہاں پر. جی صفت چاروں پہلوؤں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے. اوکے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی کہ جو صفت جو ہم 4 پہلوؤں کے، ہم نے اسم کے جو 4 پہلوؤں میں ہم صفت جو یوز کریں گے وہ موصوف کے مطابق ہوگی. اوکے، یعنی مقصد یہ ہے
کہ صفت فالوور ہے, صفت فالو کرے گی, کس کو فالو کرے گی؟ موصوف کو. موصوف کیا ہے؟ وہ چیز جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ کوئی نان لیونگ تھنگ ہو, جس چیز کے ہم بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہمارا موصوف ہوگا, اور اس کی جو ایڈجیکٹو یا صفت بتائی جا رہی ہے اس کو ہم صفت کہیں گے. اور اگر میرا موصوف رفع حالت میں ہے تو صفت بھی رفع ہوگا. اگر میرا موصوف جینڈر میں میل ہے تو مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی. نیچرلی ہم اچھا لڑکا کہیں گے نا, اچھی لڑکا تو نہیں کہہ سکتے, یا اچھا لڑکی تو نہیں کہہ سکتے. لہذا چاہے وہ حالت ہو, چاہے جینڈر ہو, چاہے عدد ہو, چاہے قسم ہو, چاروں جو ہے صفت فالو کرے گی موصوف کو. ٹھیک ہے جی. اس کی ایگزامپل دیکھیے, اوپر نیچے بھی آنی چاہیے. یہ پہلی ایگزامپل پڑھ دیجیے ڈاکٹر مہر. جی ڈاکٹر مہر الولد الصالح. جی الولد الصالح نیک لڑکا. الولد الصالح نیک. اس پہ کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اوکے جی. الولد الصالح نیک لڑکا. دیکھیے ٹرانسلیشن کیا کیا ہم نے. پہلے ہم نے ٹرانسلیشن کیا. ڈاکٹر مہر اب آپ خاموش ہو جائیں پلیز. صالح کی پہلے کی. آپ خاموش ہو جائیے, آپ کی آواز میں ہمیں بڑی پرابلم ہو رہی ہے, بہت دیر سے آ رہی ہے آپ کی آواز, بہت زیادہ ڈیلے ہے آپ کی آواز میں, ہمیں پرابلم ہو رہی ہے, اس لیے آپ خاموش ہو جائیے. ابھی ہمارے پاس یہ مثال تھی الولد الصالح, اس کا ترجمہ آیا ہے نیک لڑکا. تو سب سے پہلے تو آپ رول نمبر 1 دیکھیں, ہم نے پہلے ترجمہ کس کا کیا؟ نیک کا. حالانکہ عربی زبان میں الصالح بعد میں لکھا ہے. بعد میں ہم نے کس کا ٹرانسلیشن کیا؟ لڑکا, جو کہ الولد کا ہے. تو پہلا رول یہ اپلائی ہو گیا, ہم نے ٹرانسلیشن الٹا کیا, ترجمہ الٹا ہوگا. چاروں پہلو کیا ہے؟ الولد بھی رفع حالت میں ہے, اس کی صفت الصالح بھی رفع ہے, دونوں مذکر ہیں, دونوں واحد ہیں, دونوں معرفہ ہیں. تو یہ سیکوینس سے آپ کو چاروں پہلو اگر یاد ہوں تو آپ کو اس طرح سے گننے میں آسانی ہوگی. تو یہ 2 رولز ہمارے فالو ہو گئے, الٹا ترجمہ اور چاروں پہلوؤں سے موصوف فالو کر رہی ہے صفت کو. ٹھیک ہے جی. اوکے جی. کرنل صاحب اب آپ کی باری آ گئی, ذرا آپ پڑھ دیجیے. البنت الصالحۃ نیک لڑکی. اس میں سر جو البنتو جو ہے معرفہ ہے, الصالحہ بھی معرفہ ہے, اور بنتو جو ہے وہ بھی واحد ہے, اور الصالحہ بھی واحد ہے, اور اس میں جو ہے وہ حالت جو ہے اس کی جو ہے اس کی یہ جو ہے وہ اس کی آپ کی آواز بالکل آہستہ ہوتی جا رہی ہے, ذرا سا اونچا بولیے. سر اس کی رفع حالت ہے, سر رفع حالت ہے, اور اس میں جینڈر بھی وہی ہے, دونوں میں مؤنث جینڈر ہے, اور عدد بھی سنگولر ہے, اور یہی ہے سر. اس میں ترجمہ بھی الٹا کیا آپ نے. آپ کی سر اپوزٹ کیا بالکل, یعنی البنتو جو ہے وہ پہلے آ گیا لڑکی کا, اور نیک جو ہے وہ بعد میں آ گیا. اوکے جی. علی کلور صاحب آپ کیجیے یہ اگلی ایگزامپل. جی سر. رجلان مجتہدان دانے, کوئی 2 محنتی مرد. جی کیا آبزرو کیا آپ نے؟ اس میں سر رجلان مطلب ہے کہ محنتی مرد. نہیں, رجلانے کا مطلب محنتی مرد تو نہیں ہوتا. یہ کوئی 2 محنتی مرد. اوکے جی. علی خان صاحب آپ اس کو کچھ کر سکتے ہیں, ایگزامپل کے بارے میں کچھ آبزرویشن بتائیں گے؟ جی سر. یہ رجلانی جو ہے سر یہ مرد ہو جائے گا, یعنی 2 مرد, اور مجتہدانی یعنی محنتی. تو کیونکہ یہ اس میں معرفہ نہیں ہے تو اس میں کوئی لگ جائے گا. ویری گڈ. تو جی, تو کیونکہ اور الٹا ترجمہ بھی ہوگا اس کا, تو کوئی 2 محنتی مرد ہو جائے. اوکے. اور اس کے بعد مرکب توصیفی کی پہچان کیا بتائی ہم نے؟ جی مرکب توصیفی کی پہچان سر اس میں یہ ہے کہ دوسری جو پہچان ہے صفت کے چاروں پہلو میں موصوف کے مطابق ہوں گے. جی جی.
یعنی اس میں جو رجلانی آیا تو اس کے بعد مجتہدانی بھی جو ہے یہ جر حالت میں. یہ دونوں جر حالت میں نہیں ہے سر. سوری یہ دونوں جر حالت میں نہیں ہے. ایسے دونوں جر حالت میں نہیں ہے. ہاں سوری یہ رفع حالت میں. اوکے. یہ بچہ کس کا رو رہا ہے؟ بچہ کس کے مائک کے ساتھ ہے؟ یہ سر یہاں پہ میری بیٹی ہے. اوکے. نہیں میں اس لیے پوچھوں کہ کسی کا مائک تو نہیں کھلا ہوا، یہ میرا مقصد تھا. جی جی یہ اور سر یہ جو ہے کیونکہ تثنیہ ہے تو دونوں تثنیہ ہیں. سیکوینس یاد کریں آپ لوگ، جتنی جلدی سیکوینس یاد کریں گے. دیکھیں کتنی مشکل ہو رہی ہے، کتنا ٹائم لگ رہا ہے 4 پہلوؤں میں. دونوں رفع ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں تثنیہ ہیں، دونوں نکرہ ہیں. اگر 4 پہلو آپ کو زبانی یاد ہوں سیکوینس میں تو اتنی دیر نہ لگے. ٹھیک ہے جی، تو کوشش کیجیے سیکوینس یاد ہو جائے. ماروی نہیں ہے. عائشہ آپ کی باری آ گئی ہے، اگلی ایگزامپل آپ کریں. مسلمون صادقون، کچھ سچے مسلمان. سر اب یہ جو ہے مذکر ہے، دونوں مذکر ہیں اور دونوں جو ہے وہ نصب حالت میں. دونوں نصب میں نہیں ہیں. مسلمون سر مسلمون آئے گا نصب میں نہیں ہے. دونوں رفع حالت میں ہیں. اچھا سر دونوں رفع حالت میں ہیں اور دونوں جو ہے نکرہ ہیں. 3 پہلو ہے، چوتھا ابھی بھی باقی ہے. اور چوتھا پہلو باقی ہے. وہ سیکوینس میں یاد نہیں مذکر ہیں. دیکھیں آپ کو میں شروع دن سے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ سیکوینس میں یاد نہیں کریں گے تو 4 پہلو یاد نہیں آئیں گے آپ. ایک بات. دوسری بات، آج بھی ہم کو رفع نصب کا نہیں پتا. 7ویں ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں. رفع نصب جر کی جو سب سے پہلا پہلو تھا ہمارا رفع نصب جر. آج بھی ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ ناؤن یہ میرا جو ہے رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے. تو اس طرح سے بھائی بڑا مشکل کام چلے گا. یہ ہم کو یاد کرنا پڑے گا. یو ہیو ٹو گیو ٹائم. آپ لوگ ٹائم نہیں دے رہے کلاس کے بعد. اور اس پہ کتنی ایکسرسائزیں کی آپ لوگوں نے رفع نصب جر کی. تو یہ آنی چاہیے آپ لوگوں کو. دیر از نو ابھی کوئی اس کا ایکسکیوز ہے نہیں. اوکے جی شیخ صاحب ذرا آپ پڑھ دیجیے یہ کیا ہے. جی سر نمبر 3 جو قاعدہ ہے مرکب توصیفی کے لیے، یرملون کا قاعدہ. یرملون سے شروع ہونے والے الفاظ اپنے سے ما قبل یعنی پہلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھے جاتے ہیں. اگر ما قبل نون ساکن یا تنوین ہو، جیسا کہ قولم معروف ایک بھلی بات. اس میں کہاں لگا ہے سر یرملون کا قاعدہ؟ اس میں میم پہ معروف کے لگا ہے، چونکہ اس سے پہلے جو لام ہے اس کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے تو ہم اس کے ساتھ ملا رہے ہیں. بہت شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. اچھا یہ قاعدہ ہم بیسیکلی پہلے پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ آپ کو دوبارہ اس لیے یاد دلایا جا رہا ہے کہ مرکب توصیفی میں اس قاعدے کو اپلائی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی آپ کو. بہت اوکیزنز آئیں گے، بہت ملٹیپل استعمال ہے اس میں یرملون کا. اس لیے آپ کو ایک یاد دہانی کے لیے یہ قاعدہ لکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. شیخ صاحب کے بعد نغمہ جو ہے رمشا آپ کی باری آ گئی. جی سر اگزامپل پڑھوں دوسرا والا. اسفن ماکولن، کچھ کھایا ہوا بھوسا. اس میں جو ہے وہ یرملون میں میم آ رہا ہے اور اسی لیے اس سے پہلے جو ہے تنوین ہے. تو ہم نے جو ہے یرملون کے میم کے اوپر شد لگا کے ملا کے پڑھا ہے. ویری گڈ. اور اس کا ترجمہ کیسے کیا آپ نے؟ اس کا ترجمہ ایسے کیا کہ پہلے جو ہے ہم نے ماکولن کا ترجمہ کھایا ہوا ہم پہلے لکھیں گے، یعنی کہ کچھ کھایا. جی نہیں، کچھ تو نکرہ کی وجہ سے کھایا ہوا. اور جو اس کی صفت ہے اس کو جو ہے ہم صفت یہی ہے کھایا ہوا.
صرف جو ہے اس کو پہلے لکھیں گے، اور جو بھوسا ہے یعنی کہ جو ناؤن ہے وہ بعد میں آئے گا اردو میں. تو آپ اس کو بجائے پہلے اور بعد والا دیکھنے کے یوں کہ الٹا ترجمہ کیا. ماکولن کا مطلب ہے کھایا ہوا، وہ ہم نے پہلے کیا. اسفن کا مطلب ہے بھوسا، وہ ہم نے بعد میں کیا. یہ جو لفظ کچھ ہے یہ تو نکرا کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے جی، صحیح. اوکے. رضوان صاحب آپ کی باری آ گئی. رضوان صاحب نہیں، صدف بھی آپ ہیں. جی. عدوٌ مبین، کھلا ہوا دشمن، کوئی کھلا دشمن. جی یہ اس پہ اس کی حالت بھی بتاؤں یا آپ کی مرضی ہے؟ دیکھیے بتا تو سب رہے ہیں، آپ جو بتا سکتی ہے بتائیں. اس کی حالت میں یہ رفع حالت میں ہے، اور اس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ یرملون کا قاعدہ یوز ہوا ہے، اس میں واو پہ شد آ رہی ہے. تو کیا واو پہ جو شد ہے وہ یرملون کی وجہ سے ہے؟ نہیں، مبین پہ. ویری گڈ، ویری گڈ. دیکھیے اس میں تو آپ کو بتانے کی چیزیں کیا ہیں. ایک تو یہ کہ صفت چاروں پہلو سے موصوف سے مل رہی ہے، پھر آپ نے الٹا ترجمہ بتانا ہے اس میں. ہاں جی، الٹا. جی. اور اس میں پہلے وہ موصوف ہے اور پھر صفت ہے. ٹھیک. مبین کھلا ہوا اور عدوٌ دشمن. اوکے. اور یہ کوئی جو ہے نکرا کی وجہ سے آیا ہوا ہے. اوکے جی. سائمہ آپ کی باری آ گئی. سائمہ مصطفیٰ. جی سر. صراط مستقیم، ایک سیدھا راستہ. یہ الٹا ترجمہ ہے. مستقیم مطلب سیدھا، صراط مطلب راستہ. ویری گڈ. اور یہ ایک لگایا گیا ہے نکرا کی وجہ سے. ایک نکرا کی وجہ سے لگایا گیا ہے. اور پہلو 4 پہلوؤں پہ رکھ کے بات کرنی ہے کہ یہ. جی کریے سر. یہ دونوں ہی جو ہیں وہ تنوین ہیں، اور ان تنوین جو ہے وہ پہلو نہیں ہوتا. جی سر. تنوین پہلو نہیں ہوتا. اچھا سر، یہ دونوں واحد ہیں دونوں. اوکے. اور دیکھیے یہ آپ سب لوگوں کے لیے مثال ہے بار بار کہ اگر آپ سیکوینس میں 4 پہلو یاد نہیں رکھیں گے تو آپ کو یاد نہیں آئے گی. حالت کیا ہے؟ واحد کے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا کہ واحد کے علاوہ بھی کوئی 4 پہلو ہوتے ہیں. نہیں سر، اس کی مطلب مذکر مؤنث ہم کو جنس کیا دیں گے؟ صراط المستقیم کا ہم جنس کیا دیں گے؟ تنوین میں ہے تو مؤنث ہے. بی بی آپ کو تنوین کیوں بار بار نظر آ رہا ہے؟ تنوین سے کیا تعلق ہے اس کا؟ 4 پہلو گن رہی ہے نا. 4 پہلو میں تنوین کا کیا تعلق ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے 4 پہلو ہوتے کیا ہیں؟ سب سے پہلا پہلو جو ہے وہ حالت ہوتی ہے. حالت ہے. بتائیے کیا حالت ہے؟ اوکے زہرا آپ بتائیے. یس سر. صراط مستقیم رفع حالت میں ہے بیکاز اس کے اوپر 2 پیش ہیں. ویری گڈ. اور یہ سنگولر ہے. نہیں، حالت کے بعد کیا آتا ہے؟ ابھی آپ لوگوں کو سیکوینس سے یاد کرنا پڑے گا پلیز. جنس پہلے حالت، پھر جنس، پھر عدد، پھر قسم. جنس میں نے اس لیے اسکپ کر دیا بیکاز راستے کا کیا. دیکھو یہ آپ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی. آپ لوگ ایک لفظ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس کا میں کیا کہوں مذکر کو. ارے بھائی آپ کو نشانیاں بتائی گئی ہیں مؤنث کی. یس سر. تو آپ یا آپ ہر ایک کا یاد کر کے پوچھیں گے کہ سر اوہو دیوار کا مجھے نہیں پتا، قلم کا مجھے نہیں پتا. ارے بھائی آپ کو نشانی بتائی گئی ہے، دیکھو اس اسم کو، دیکھو آنکھ کھول کے اس میں نشانی نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی؟ نہیں آ رہی. نہیں آ رہی تو پھر کیا ہوگا یہ؟ سر پھر مذکر ہو جائے گا. ویری گڈ، بالکل صحیح ہے. اور عدد اس کا سنگولر ہی ہوگا، مطلب واحد. ویری گڈ. اور قسم نکرا ہوگی بیکاز اس میں ال نہیں ہے. تو یہ 4 پہلو ہیں. پلیز آپ لوگ یہ بات سمجھیں، آپ کو 4 پہلو یاد کرنے پڑیں گے. سب سے پہلا چیپٹر ہے ہمارا، پہلی 4 کلاسیں ہم نے اس میں پڑھی ہیں. ایکسرسائزیں 4-4 5-5 کی ہیں آپ لوگوں نے. تو آپ کو اب 4 یہ پہلو یاد ہونے بڑے ضروری ہیں.
اس کے بغیر آپ اسٹیبلش ہی نہیں کر سکتے کہ یہ مرکب توصیفی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ثابت کرنے کا یہی طریقہ ہے, چاروں پہلو ایک جیسے. اوکے جی, تو یہ ہمارا لیسن تھا آج کا. ٹوٹل چھوٹا سا یہ لیسن ہے, لیکن اگر آپ لوگ یاد نہیں کریں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. سو وی گو بیک اینڈ وی گیٹ اوور ایکسرسائز دیر. اوکے جی, یہ میرے پاس آ نہیں رہی, اوپر چھپ رہی ہے. اوکے, عفیفہ ہیں ہمارے ساتھ, عروبہ ہیں نہیں, آصفہ آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی سر. جی آپ شروع کیجئے, پہلا بسم اللہ ایکسرسائز شروع کریں. مشق نمبر 7 الف. لفظ خادم, سر کلیئر نہیں ہو رہا. خادمون ہے یہ جی, خادمون. خادم کی 36 شکلوں میں ہر ایک کے ساتھ صفت صالحون نیک لگا کر 36 مرکب توصیفی بنائیں اور ہر ایک کا ترجمہ بھی لکھیں. جی, اب کیا کریں گی اس میں, آپ کیسے بنائیں گی؟ سر ہم نے جو فرسٹ ٹائم ہم نے 18 شکلیں بنائی تھی, رفع نصب جر کے کالم بنا کے اور واحد تثنیہ اور جمع بنا کے, اسی طرح بنیں گے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور اسی طرح مذکر کے بنیں گے 6 کالمز, اور اسی طرح سے 6 کالمز مؤنث کے بنیں گے. آپ کے گھر میں ہو رہا ہے یا آپ کے مائک پہ شور ہو رہا ہے یا کوئی اور مائک کھلا ہے؟ جسٹ اے منٹ سر, اب خاموشی بہتر ہے. جی جی, تو اس طریقے سے 6 جو ہیں وہ ہمارے واحد تثنیہ جمع مذکر کے رفع نصب جر بنیں گے, اور 6 جو ہے مؤنث کے واحد تثنیہ جمع رفع نصب جر بنیں گے. اور اسی طریقے سے یہ سارے 6 by 6 36 یہ ہو جائیں گے سر. اوکے, اس میں آپ کو یاد ہے 18 نکرات ہے, 18 معرفہ. ٹھیک ہے, اور آپ نے ہر ایک کا ترجمہ بھی لکھنا ہے ساتھ, رائٹ؟ اچھا ٹھیک. تو میں آپ کو مثال بتا دیتا ہوں. پہلے کالم میں, پہلے رو میں کیا ہوگا, اوپر مذکر رفع نصب جر. تو رفع میں ہوگا خادمن صالحن, مرکب توصیفی ہو گیا. پہلے موصوف صفت. کالمز اگر بنے ہوئے ریڈی ہیں تو اگر دیکھ لیں تو سب کے لیے آسانی ہو جائے گی. اوکے, مجھے نکالنا پڑے گا, اس میں بنا ہوا تو نہیں ہوگا کہیں بھی. اوکے, جسٹ گیو می اے منٹ, نکالتا ہوں میں آپ کے لیے. تھینک یو سر. ہاں سر, رومان سمی صاحب بار بار میسج کر رہے ہیں کہ کائنڈلی مجھے ایڈ کریں. نہیں, ان سے کہے کہ جی آج آپ ایڈ نہیں ہو سکتے, اگلی کلاس میں دیکھیں گے. اچھا ٹھیک ہے سر. دیکھیں یہ آپ کے سامنے کالمز آ گئے. یہی کالمز کہہ رہی تھیں آپ آصفہ؟ جی سر, تھینک یو. اوکے, دیکھیے یہ آپ نے اس کو ایسے کیا تھا, سنگل ورڈ تھا, رفع نصب جر, مسلمن 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 اینڈ آن ورڈز. اب یہاں آپ کو کیا کرنا ہوگا, جی آصفہ آپ جواب دیں گی؟ جی جی سر, اسی طرح ہی کریں گے نا سر. جواب دیجیے, اس میں ایک آدھ فل کر کے مجھے بتائیے. واحد کا فل کریے. واحد کا سر کوئی مسلمن یہ ورڈ جو فل ہوا ہوا اسی کو بتانا ہے. آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے نا بی بی اپنی, آپ نے ابھی پڑھا ہے, آپ نے مرکب توصیفی بنانا ہے. مسلمن مرکب توصیفی تو نہیں ہے سر. اس وقت میرے پاس ایکسرسائز کا ورڈ نہیں ہے, وہ سلائیڈ چلی گئی ہے نا. اوکے, کچھ آپ لوگ طریقہ نہیں کرتے کہ آپ کو جب بھیجی جاتی ہے ایکسرسائز تو کوئی اپنے پاس ریکارڈ رکھے یا کوئی چیز کرے. خاتمن صالحن, دوبارہ بولی گا سر. صالحن سے پہلے کیا ہے؟ خادمن. آپ نہیں پڑھا تھا؟
جی سر, نہیں میں نے نہیں پڑھا تھا. اچھا, خادمن صالحن, اس کا رفع بنانا ہے سر. رفع تو یہ خود حالت اس کی رفع حالت میں ہے نا, یہ خادمن صالح. ترجمہ کیجئے. نیک خادم. اوکے, یہ نکرہ ہے معرفہ ہے؟ جی سر, نکرہ ہے. پھر کیا ہوگا؟ ایک نیک خادم. ویری گڈ. اب جلدی جلدی کریں, بنائیں اوپر کے 6. اس کا نصب ہو جائے گا سر, دونوں کا نصب بنانا ہوگا علیحدہ علیحدہ. سوال نہیں ہے یہ, آپ کو ایگزامپلس بھی دکھائی, اسفم معقولین بتائی, سارے ایگزامپلس بتائے, چاروں پہلو ملانے کی بات کی. جی سر, وہ ایک دم سے یاد نہیں ہوتا نا سر, ریوائز نہیں کیا ہوا. خادمن صالحن. اوکے. اور خادم من صالحن. ویری گڈ. اوکے, پھر اس کے بعد معرفہ میں الخادم الصالح. ویری گڈ. معنی کیا ہوگا اس کے؟ الخادم الصالح کے نیک خادم. ویری گڈ. آگے چلیے. اوکے, نصب ہو جائے گا اس کا الخادم الصالح. ویری گڈ. اور اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے, ال جب لگایا ہے تو ایڈیشنل الف نہیں لگے گا. صحیح ہے؟ اوکے جی سر, سمجھ آ رہا ہے؟ اور جر جی الخادم الصالح. ویری گڈ. اس طرح سے آپ نے 36 شکلیں بنانی ہیں. کسی کو کوئی سوال ہے تو ابھی پوچھ لیں. اینی کوسچنس؟ بس سر, میری ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ جو سارے میں نے پڑھ کے آپ کو 6 بتائے ہیں, اگر رائٹنگ میں ایک سیمپل کے طور پہ ہمارے پاس آ جاتا آسانی ہو جاتی ہے سر, کیونکہ یہ بات ایک غلطی پھر ہر ورڈ میں ریپیٹ ہو جاتی ہے نا, اس لیے. ڈونٹ گیو اپ. ہاں اوکے. اچھا جی, پہلا آپ کا کیا ہو جائے گا؟ اب آپ لکھوائیے مجھے. آصفہ. خادمن صالحون, یہ تو سمپل ہی ہوگا نا. یہ تو میں نے ال لکھ دیا پہلے والے میں. چلیے سر, چھوڑ دیں, ہم خود ٹرائی کر لیتے ہیں, تو پھر آپ لمبا کام ہو جائے گا. اب باقی ورڈز کو کرنا چاہتے ہیں. یو آر آسکنگ فار اٹ. ابھی میں کیا کروں؟ چلیں ٹھیک ہے سر, لیکن وہ کیا کر سکتا ہوں میں, اور تو کچھ نہیں کر سکتا. آپ اگر ویسے مزیدار بات ہے, مجھ سے آج تک کبھی کسی کلاس نے یہ چیز نہیں ڈیمانڈ کی, فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے. وہ اصل میں خود سے آپ سیمپل دے دیتے ہیں نا, اس لیے. چلے ٹھیک ہے سر, کر لیں گے اگر زیادہ ٹائم ویسٹ ہو گئے تو. ایک تو کر دوں نا میں پھر, تاکہ ایک تو سامنے ہو جائے کم از کم. جب شروع کر ہی دیا ہے تو. خادمن کا خا رہ گیا, غلط جگہ لگ گیا.
اوکے جی، یہ تین آپ کو سامنے مل گئے، خادم صالحن، خادمن صالحن، خادمن صالحن. ان تینوں کے ایک ہی معنی ہوں گے، ایک نیک خادم یا کوئی نیک خادم. چونکہ نکرہ ہے ایڈیشنل لگے گا، رفع نصب جر میں معنوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. جب معرفہ بنائیں گے تو یہ ایڈیشنل ورڈ ایک یا کوئی ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے 36 شکلیں بنانی ہیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. دس شوڈ گیو یو انف پریکٹس کہ ہم کس طریقے سے یہ کریں گے. ہو گیا جی؟ ٹھیک، آگے چلیں. اینی کوشچنس؟ جی فیصل معین صاحب، آپ کی باری آ گئی. کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ نہیں سر. اوکے، تو فیصل معین صاحب اب یہ سر ایک بار اس کو معرفہ میں آپ ذرا بتا دیں گے. الخادمون الصالحون، الخادمون الصالحون، الخادمہ الصالحہ، یہ صحیح جا رہی سر؟ سر اب آپ لکھتے ہیں نا، آپ سے بتا دیں. الخادم الصالح، الخادم الصالحہ. ہاں، اور یہ الخاتمہ الصالحہ میں الف نہیں آئے گا، ال کے ساتھ الف نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. آگے تیسرا. تیسرا بھی بولیے. الخادم الصالح، الخادم الصالح، خادم الصالح. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. اوکے جی فیصل معین صاحب. جی سر. 7B پڑھیں گے آپ. ذیل میں دیے گئے الفاظ کے معنی یاد کریں اور ان کے نیچے دیے ہوئے مرکبات کا عربی سے اردو اور اردو سے عربی ترجمہ کریں. اوکے. مالکن، ملکن. مزہ نہیں آ رہا کیا؟ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں اس طریقے سے؟ یہ اس طرح پڑھتے ہیں ہم. مطلب سر مجھے ڈاکٹر مہر آپ پڑھیے. السلام علیکم. جی سر. ملکن، ملوکن، بادشاہ. دیکھیے اس کو ہم نے آپ کو بار بار کہا ہے، پھر سے آپ کو کہہ رہے ہیں، اس کو پڑھیں جمع مکسر ملوکن، جمع مکسر، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ بریکٹ میں کیا دیا ہوا ہے اور کیوں دیا ہوا ہے. ہر لفظ کے ساتھ تو بریکٹ نہیں ہے نا. باقی کے جو جمع بنیں گے وہ نارمل طریقے سے جمع سالم بنیں گے. جہاں جمع مکسر آتا ہے اس کا چونکہ کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پر آپ کو دیا ہوتا ہے بریکٹ میں جمع مکسر ملوکن. اب یہ آپ کو اپنی ووکیبلری میں ڈالنا ہے. ملکن، ملکن جس کی جمع مکسر ہے ملوکن، معنی ہیں اس کے بادشاہ. ٹھیک جی. بادشاہ. جی سر. آگے پڑھیے. عادل، انصاف کرنے والا. فوز، کامیابی. کریم، بزرگ اور سخی، بزرگ یا سخی. اوکے جی. اب کوئی اور ڈاکٹر مہر کے بعد آ گئی باری ڈاکٹر سارا، آپ کی باری آ گئی. آپ رائٹ سائڈ پہ 4 الفاظ پڑھ دیں پلیز، جو 4 سامنے نظر آ رہے ہیں رائٹ سائڈ کے. ڈاکٹر سارا ہیں ہمارے ساتھ؟ جی سر. لحمن اس کی معنی ہے گوشت. ملکن اس کا جمع مکسر ہے ملائکتن، فرشتہ. اسمن گناہ. اجرن اجرت یا بدلہ. اجرت یا بدلہ. واسعن کشادہ. اوکے تھینک یو. آپ کو میں نے یہ تھوڑی سی یہاں پہ توجہ دلانی ہے. دیکھیے پچھلی جو سلائیڈز تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا ملکن. یہ لفظ جو ہے 3 حرفی لفظ ہے، میم، لام اور کاف. یہ 4 طرح سے استعمال ہوتا ہے. پچھلا تھا لام کے نیچے زیر تھا ملکن. ملکن کا مطلب ہے بادشاہ. اچھا جی. اس دفعہ استعمال ہوا ہے لام پہ زبر ہے ملکن. ملکن کا مطلب ہے فرشتہ. ایک اور ہوتا ہے جس میں ہوتا ہے مالکن. ٹھیک. مالکن کا مطلب ہے مالک. کسی بھی چیز کا کوئی مالک ہوتا ہے، چاہے
چاہے وہ بکری کا مالک ہو چاہے وہ اونر. چوتھی چیز ہوتی ہے ملکن، میم پہ پیش، ملکن، وہ کہتے ہیں سلطنت کو یا کنگڈم کو ملک. جی سر. ٹھیک. تو یہ میم لام کاف کے ساتھ آپ غور کریں زیر زبر کتنے امپورٹنٹ ہیں. صرف زیر زبر کے فرق سے ملکن معنی بدل جاتی، ملکن، ملکن، مالکن، ملکن، ملک. چار. تو یہ اس لیے زیر زبر کو بہت غور سے پڑھنا چاہیے، ان کے ہمیں معنی بدل جاتے ہیں. اور جمع آپ نے دیکھ لیا، ملک کا جمع تھا ملائکہ، بھول گئے ملائکتن. ملائکہ تو یہ جی سر، جمع مکسر ملائکتن، ملک کا ہے، یہ فرشتے کا ہے. ملائکہ تو آپ کہتے ہیں نا ملائکہ. جی جی سر. اوکے جی. اب اظہار صابر صاحب نہیں ہیں. کرنل صاحب آپ لیفٹ پہ جو 4 الفاظ ہیں یہ پڑھ دیجئے. عظیم شاندار بزرگی والا، طری تازہ، مبین واضح، قلم جس کی طرف جمع مکسر ہے اقلام قلم. جی اس کے بعد مرن. کرنل صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ جی سر. مرن تلخ کڑوا، شفاعت شفاعت سفارش، کثیر زیادہ. اوکے جی. کلور صاحب آپ پڑھ دیجئے، باقی کے رائٹ سائڈ کے آپ پڑھ دیجئے. واسعن سے پڑھیے. جی قلیل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. واسعن کشادہ، قلیل کم، ثمن قیمت، خفیف ہلکا، حیواتن زندگی. حیاتن واو نہیں پڑھا جائے گا، حیاتن. سوری حیاتن. اوکے جی. علی خان صاحب لیفٹ کے پڑھ دیجئے آپ. جی سر. شفاعتن شفاعت یا سفارش، کثیر زیادہ، حمل بوجھ، ثقیل بھاری. ویری گڈ. اب مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کے پاس کیا طریقہ ہے، آپ کو یہ کہ جب ایکسرسائز کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے یہ الفاظ ہوں، کیسے کیا طریقہ ہے، آئی ڈونٹ نو. ایک تو ہم آپ کو ایکسرسائز پہلے سے بھیج دیتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ذخیرہ الفاظ آپ لوگ کہیں اپنی کاپی میں رجسٹر میں لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے تاکہ ووکیبلری بڑھے. تو جب آپ کو ایکسرسائز بھیجی جاتی ہے تو اس کے ذخیرہ الفاظ آپ کو چاہیے کہ کلاس ہونے سے پہلے ایک کاغذ پہ لکھ لیں. کاغذ پہ کیا آپ کو ایک رجسٹر میں بنانی چاہیے جگہ جو آپ روز نئے الفاظ لکھ رہے ہیں اس میں. تو ورنہ پھر یہ ہوگا کہ آپ کلاس آپ لوگ موبائل پہ اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر معنی کیسے دیکھیں گے آپ. تو معنی آپ کو چاہیے کہ رجسٹر میں آپ پہلے سے کلاس سے پہلے معنی لکھ لیا کریں رجسٹر میں اپنے. اوکے جی. عائشہ آپ کی باری آ گئی. یہ رائٹ سائڈ کے ختم کریں آپ پڑھ کے. حیاتن زندگی، تمرن کھجور، رومان انار، بابن ابوابن دروازہ، سعیدن مٹی. بابن ابوابن دیکھیے ابھی میں نے اتنی ڈانٹی ماری کہ صحیح طرح پڑھو، آپ پھر وہی کر رہی ہیں. بابن جیم کیا ہوتا ہے؟ سر جمع مکسر. کیوں نہیں کہہ رہی ہیں آپ؟ بابن جمع مکسر، ابوابن دروازہ. اوکے آگے پڑھ لوں سر. آخری نہیں نا ذرا رائٹ پہ سر پڑھ لیا تھا. سعیدن مٹی. اوکے. ثقیل بھاری. شیخ صاحب آپ پڑھ دیجئے لیفٹ پہ جو ہے پورے. جی سر. ثقیل بھاری، طیب اچھا یا پاک، تفاح سیب، مالح یا ملح نمکین، ناسیۃ پیشانی. اوکے. یہاں غور کرنے کے لیے ایک لفظ ہے طیبن. تو یا اور با جو ہے یہ اس کے نیچے خیال کیجئے کہ یا کے نیچے زیر لگا ہوا ہے. یہ صحیح پڑھنا ہے اس کا طیبن. ہم لوگوں کو اردو میں عادت ہے کہنے کی طیب صاحب، کلمہ طیبہ کہتے ہیں. طیبہ یا طیب صحیح لفظ نہیں ہے. صحیح لفظ ہے طیبہ یا طیب.
زبر کے ساتھ نہیں ہے یہ، یا زیر کے ساتھ ہے. یہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے. اوکے جی، تھینک یو شیخ صاحب. شیخ صاحب کے بعد باری آ گئی نغمہ رمشہ، آپ کی باری آ گئی. اب آپ اس کا ٹرانسلیشن شروع کریں. یاد رکھیں کیا 2 ہی چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہیں. ایک تو یہ کہ ترجمہ الٹا ہوگا، ٹھیک، مرکب توصیفی کا ترجمہ الٹا ہوتا ہے. دوسری نکرہ اور معرفہ کا خیال رکھنا ہے. نکرہ کے اندر ایڈیشنل ورڈ لگے گا، معرفہ میں ایڈیشنل ورڈ نہیں لگے گا. جی بسم اللہ کریں، پہلا پڑھیں رمشا. جی سر، پہلا ہے اللہ العظیم، اور اس کا اردو میں اگر ہم ترجمہ کریں گے تو بڑا اللہ. ویری گڈ. یعنی اللہ تعالیٰ بڑا. عظیم اللہ کہتے ہیں آپ یا بڑا اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اوکے رضوان صدف بھی آپ پڑھ دیجئے دوسرا. جی الرسول الکریم، بزرگ رسول. پورا پڑھا الرسول الکریم. ہاں یہ معرفہ ہے اور اس کو ہم بزرگ رسول پڑھیں. ویری گڈ، بہت اچھے. اوکے جی سائمہ آپ کی باری آ گئی. صراط المستقیم، الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. ویری گڈ، بہت اچھا کیا آپ نے. زہرا آپ کی باری آ گئی. یس سر. فورتھ ہے صراطم مستقیم من. صراطم مستقیم، اس میں ال نہیں ہے، نکرہ ہے، تو کوئی سیدھا راستہ. بہت اچھے، ویری گڈ، بہت اچھا ترجمہ کیا. عفیفہ نہیں ہے، عروبہ نہیں ہے. آصفہ آپ کی باری آ گئی. جی سر، یہ ال نہیں ہے اس کے ساتھ، تو یہ معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے. قول معروف، معروف مشہور قول، ایک مشہور قول. ایک بھلی بات. قول جو ہے وہ بات ہے، ترجمہ بھی کرنا ہے نا ہم نے. جی سر، اردو میں بھی قول کہتے ہیں نا سر. ہاں تو آپ ترجمہ کر دیجیے اگر آپ پاس اردو میں لفظ ہے تو. اردو میں سر ہم کال کا ہی ورڈ یوز کرتے ہیں نا، اس لیے میں نے کال کہہ دیا. میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں دست بندہ ہو کے، ہاتھ باندھ کے، کہ بات کہہ دیں. ایک مشہور بات. مشہور سے زیادہ اس کو آپ کہیں بھلی بات. ٹھیک. جی سر. تو آئندہ ہاں اس میں ٹرانسلیشن میں خیال رکھیں، اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے قول کو بات کہیں، اور معروف کا مطلب جو ہے وہ بھلی بات، بھلا والی، بھلائی والی چیز، بھلی بات. بھلی بات. اچھا ٹھیک ہے. اوکے فیصل صاحب نیکسٹ. یہ مجھے آوازیں بہت آ رہی ہیں لوگوں کے باتیں کرنے کی، پلیز یہ مائک بند کریں اپنا جس کا بھی ہے. جی فیصل صاحب. جی سر. لحم طریٌ، کچھ کڑوا گوشت. طریٌ جو ہے تازے کو کہتے ہیں. تازہ. یس سر، سوری. کچھ تازہ گوشت. ویری گڈ، کچھ تازہ گوشت بالکل صحیح ہے. جی مہر آپ کی باری آ گئی. جی سر. الکتاب المبین، مبین کھلی کتاب. ویری گڈ. ڈاکٹر سارا آپ کی باری آ گئی. کرنل صاحب آپ پڑھ دیجئے. سر عذاب شدید، ایک شدید عذاب. یہ آپ نے لائن مس کر دیے. 8 نمبر پڑھیے گا، نمبر 8. الفوز الکبیر، بڑی کامیابی.
ویری گڈ، بہت اچھے جی. علی کلور صاحب 9 نمبر. علی خان صاحب 9 نمبر. الثمن القلیل یعنی پورا پڑھیں، وقف نہ کریں، پورا پڑھیں. اچھا، الثمن القلیل ال پڑھتے ہیں اس کو. الثمن القلیل اس سے کم. صحیح ہے، بولیے. سمنن کا سر میننگ نہیں آتا. عائشہ آپ بتائیے. سر کم قیمت. ویری گڈ. عائشہ آپ 10 نمبر بھی کر دیں. عذاب شدید، سخت عذاب. یہ نکرہ ہے معرفہ ہے؟ سر یہ نکرہ ہے. اچھا، یہ بتانے کے بعد بھی آپ اپنا فیصلہ چینج نہیں کریں گے؟ ایک شدید عذاب. اوکے، تو یہ آپ کو خود خیال رکھنا چاہیے نا، نکرہ معرفہ کی دوسرے کو بتانے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ یس سر، سوری سر، انشاءاللہ آگے نہیں ہوگا. شیخ صاحب 10 نمبر ہو گیا. 11 نمبر. جی سر، النفس المطمئنہ تو مطمئن جان، یہ معرفہ ہے. اوکے جی. رمشا آپ پڑھ دیجئے نیکسٹ 12. شفاعتن سیئتن. یہ اتنا لیگ ٹائم کیوں ہوتا ہے؟ اوکے، بچہ صاحب. ارے بھائی اوکے، صدف آپ پڑھ دیجئے. جی، شفاعتن سیئاتن، اور یہ سفارش برائی سے. اچھا، ترجمہ الٹا کیجئے. برائی سے شفاعتن سفارش ہو گئی، اور سیئاتن برائی. برائی کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ سیئتن بری بھی ہو سکتی ہے. بری صفت اور آنی چاہیے نا، آپ کو پتا ہے نا صفت ہے، تو صفت تو برائی نہیں ہوتی. جی بری. کیا ہو گیا ترجمہ؟ بری سفارش. اوکے، نکرہ ہے معرفہ ہے؟ یہ نکرہ ہے، ایک بری سفارش. ویری گڈ. یہ آپ لوگ خود خیال رکھیں ذرا، 2 ہی تو چیزیں آپ نے دیکھنی ہے، ترجمہ الٹا کرنا ہے، نکرہ معرفہ دیکھنا ہے، اور یہ نہیں کر سک رہے ہم. جی سائمہ آپ پڑھ دیجئے 13 نمبر. الصلح الجمیل. الصلح الجمیل، جمیل مطلب خوبصورت. 13 نمبر پڑھیے. 13 نمبر. جنتان وسیعتان، کیا ہے وسیعتان؟ دو جنتیں وسیع، دو وسیعتان، دو کشادہ جنتیں. ویری گڈ. 2 کشادہ جنت. یہ نکرہ ہے معرفہ ہے؟ جنتان، 2 تسنیہ ہے. نکرہ معرفہ کے جواب یہ کہ تسنیہ ہے. تان یہ وہ ہے نکرہ ہے، نکرہ سر. تو نکرہ کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ تو 2 کے ساتھ کچھ کیسے لگے گا؟ کچھ نہ لگائیں، کوئی لگا دیں. کوئی 2 جنتیں، وسیع جنتیں، 2 کوئی کشادہ جنتیں. اوکے. زہرا آپ کی باری آ گئی. 14 نمبر. صلح الجمیل. سر ڈر لگ رہا ہے. پہلے ہی ڈانٹی کھاؤ گی بعد میں کھاؤ گی؟ بغیر ترجمے کے ڈانٹی کھاؤ گی یا ترجمہ کر کے ڈانٹی کھاؤ گی؟ چوائس تمہاری ہے. سر میں معرفہ ہے. اوکے. ال ہے. صلح کو کہتے ہیں. صلح کیا ہوتی ہے؟ صلح پیچ اپ. صلح
آپ صلح کو صلح ہی کہیں. صلح جمیل اچھی خوبصورت. اچھی خوبصورت صلح. جی سر. اوکے. عفیفہ نہیں الوبانی. آصفہ آپ کی باری آ گئی 15 نمبر. فیصل معین صاحب 15 نمبر. درسانے طویلانے. جی لمبا راستہ. فیصل صاحب درس تو اردو میں بھی کہتے ہیں. لمبا سبق طویل سبق. اچھا تو یہ درسانے کیا ہوگا؟ سر میں ہے تو سر جمع ہے. ڈاکٹر مہر آپ پڑھیے. جی درسانے طویلانے طویل اسباق. طویل ایک ہے اور اسباق کتنے ہیں؟ جی سر اسباق جمع ہے سر. یہ طویلانے درسانے جو ہے وہ جمع ہوتا ہے. نہیں سر تسنیہ 2 تسنیہ ہے سر. جی ہیلو جی سر. ارے بھائی تسنیہ ہے تو پھر ٹرانسلیشن تو کرو نا. ٹرانسلیشن کیوں نہیں کر رہے؟ 2 طویل اسباق. نکرہ ہے معرفہ ہے؟ سر یہ نکرہ ہے سر. تو کیسے ہوگا ترجمہ نکرہ کا؟ کوئی 2 طویل اسباق. کوئی 2 طویل اسباق. یعنی آپ دیکھیں کہ میں اگر خود ترجمہ کر دوں تو کتنا آسان ہو. آپ سے کروانے کے لیے مجھے کتنا بولنا پڑتا ہے. سر سبق ہوگا یا اسباق ہوگا؟ اردو کے اندر تو تسنیہ نہیں ہوتا نا بی بی. نہیں ہوتا اس لیے اس کے اندر تو 2 لمبے اسباق ہی کہیں گے نا. اسباق جی سر. سر شروع میں تھوڑا سا ہمیں تھوڑا ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے انشاءاللہ تعالی جس طرح ہماری ایکسرسائز بڑھتی رہیں گی ہماری انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. دیکھیے کاش کہ ایسا ہوتا. مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم نے جو 4 پہلو پڑھے تھے تسنیہ جمع یہ پہلی دوسری ایکسرسائز میں پڑھے تھے. تو 7 ایکسرسائزیں ہماری ہو چکی ہیں. ہم نہ ابھی رفع پہچانتے ہیں نہ نصب پہچانتے ہیں نہ واحد پہچانتے ہیں نہ تسنیہ پہچانتے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ توجہ نہیں دیں گی ٹائم نہیں دیں گی تو 10 مہینے ایسے ہی گزر جائیں گے. ہم رفع نصب جاری کرتے رہیں گے. امپروو کرنا ہے بھائی. وی ہیو ٹو امپروو. ایسے نہیں چلے گا کام. انشاءاللہ سر انشاءاللہ. کرنل صاحب آپ کی باری آ گئی 16 نمبر. الدار الآخرۃ آخرت کا گھر. اوکے کرنل صاحب اس کا آپ کا ترجمہ میں غلط تو نہیں کہوں گا لیکن اس کو تھوڑا ماڈیفائی کر لیں. یہ آخرت کا گھر نہ کہیں سے آخری گھر کہہ لیں. رائٹ آخری گھر. اچھا اس کی ایک وجہ ہے کہ آگے چل کے آپ اور مرکبات پڑھیں گے اس کے اندر یہ جو ہوتا ہے نا کا کی کے آخرت کا گھر اللہ کا رسول یہ خاص قسم کا مرکب ہوتا ہے جس کے اندر کا کی کے آتا ہے. تو اس سے ہم کو اس کو ڈفر کرنا ہے. اس لیے ہم اس کو آخرت کا گھر نہیں کہیں گے آخری گھر کہیں گے. ٹھیک ہے سر. اوکے جی. علی کلور صاحب 17 نمبر. علی خان صاحب 17 نمبر. المومنون کلور صاحب آپ کو کیا پرابلم آ رہی ہے؟ یہ سر وہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. المومنون. ہاں المومنون پہ آ کے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. المفلحون.
اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اگر یہ قرآن شریف میں آ گیا تو کیسے پڑھیں گے آپ؟ المومنون المفلحون. اوکے جی، کریے ترجمہ کریں. فلاح پانے والے مومن. بالکل صحیح ہے. کتنے ہیں؟ جمع ہے سر. ویری گڈ. فلاح پانے والے مومن، بالکل صحیح آپ نے ترجمہ کیا. اوکے جی. علی خان صاحب آپ کی باری آ گئی. 18 نمبر. جی جی سر. الآیات البینات. جی سر آیات ہو گئی نشانی، بینات تو کھلی نشانی آ جائے گا. ویری گڈ. لیکن اس کا آپ یہ واحد ہے، پورا پراپر ریکارڈ کریں. ترجمہ صحیح کر رہے ہیں آپ. جی کھلی نشانیاں. ویری گڈ، بالکل صحیح ہے. کھلی نشانیاں. آپ نے الٹا ترجمہ کیا، بالکل صحیح. اس کو جمع بنا دیا آپ نے. ایکسلنٹ. اچھا جی، اب یہ معاملہ آ رہا ہے اردو ٹو عربی. یہ تھوڑا سا مشکل ہے، اس کو آپ لوگ کر لیں، پکا ہو جائے گا. اور بالکل ویسے ہی کریں. الٹا ترجمہ ہوگا تو بعد والا لفظ پہلے ہوگا، پہلے والا لفظ بعد میں ہوگا. نکرہ اور معرفہ کا خیال رکھیں. اگر ایک یا کچھ یا اس طرح کا کوئی لفظ ایڈیشنل لفظ ہو تو نکرہ کریں، اگر یہ نہیں ہے تو معرفہ کریں. ٹھیک ہے جی. علی خان صاحب کے بعد اب باری آ گئی میرے پاس. لسٹ میں نے نہیں بنائی، مصیبت میرے لیے ہو گئی. عائشہ آپ کی باری آ گئی. نمبر 1 پڑھیے جلدی سے. ایک بزرگ رسول. جی. رسول عظیم. کریم. اس کا آپ نے دیکھا بزرگ کے لیے لفظ آیا تھا، سخی یک بزرگ. کریم. کریم. ہاں پلیز آپ لوگ نیکسٹ ٹائم سے یہ کریں. ہم آپ کو ایک دن پہلے ذخیرہ الفاظ بھیجتے ہیں. آپ کے رجسٹر میں وہ ذخیرہ الفاظ آپ منتقل کر لیں کلاس سے پہلے، تاکہ جب آپ کلاس اٹینڈ کر رہے ہو اور ایکسرسائز کر رہے ہو تو آپ کے سامنے وہ ترجمہ موجود ہو الفاظ کا. ٹھیک ہے جی. اوکے جی. شیخ صاحب نیکسٹ آپ پڑھ دیجئے 2 نمبر. دو نمبر تازہ گوشت. اللحم الطری. یہ کون بول رہے ہیں؟ صدف. آپ نے مجھے نہیں ملایا. اچھا صدف. اوکے صدف. چلے کوئی بات نہیں، کر دیں آپ، کر دیں. کیا کیا آپ نے؟ اللحم الطری. اللحم الطری. ہاں اس کو ات الگ مت کیجئے، یہ لحموں سے ملا دیجئے. اس کو حمزۃ الوصل گر جائے گا. اللحم الطری. لحم الطری. ٹھیک. بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے. ویری گڈ. اوکے جی. شیخ صاحب کی باری تھی. شیخ صاحب نہیں ہے کیا؟ سر میں موجود ہوں، وہ اسٹارٹ ہو گئی تو آئی اسٹاپ. جی. شاندار کامیابی. تو شاندار کے لیے بھی عظیم و یوز کیا جا سکتا ہے. جی بالکل. یہ معرفہ ہے، الفوز العظیم. بہت اچھے جی. ویری گڈ. بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے. شیخ صاحب کے بعد آ گئی باری رمشا کی. جی صدف بی بی اب آپ کر دیجئے. اچھا آپ کر چکی ہیں. سائمہ آپ کی باری آ گئی. یہ ہاف ڈے سے سب غائب ہو جاتے ہیں. زہرا آپ کی باری آ گئی. شاندار کامیابی. یہ تو ہو چکی ہے. ایک ہلکا بوجھ. جی. ہلکا is خفیفن and بوجھ is حملن. So حملن خفیفن. ویری گڈ. بہت اچھے. عفیفہ نہیں ہے، عروبہ نہیں ہے. آصفہ آپ کی باری آ گئی. فیصل معین آپ کی باری آ گئی. 5 نمبر. جی سر. ایک شاندار بدلہ. سر یہ نکرہ ہے.
वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर अजीमुन बदला का, यही मुश्किल है ना। आप लोग बदला अगली का दफा से प्लीज मेक श्योर करें कि ये ट्रांसलेट अपनी रजिस्टर के अंदर आप लोग ये लिख लिया करें ज़ख़ीरा अल्फाज। सर बदला का नहीं, बदले के लिए अजर इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं आइंदा मायने नहीं बताऊंगा मैं अल्फाज के। आज इसलिए बता रहा हूँ कि आज के बाद की इंस्ट्रक्शंस हैं, आप लोगों को सूरत तो पहले ही करना चाहिए। आपको 2 दिन पहले 1 दिन पहले एक्सरसाइज भेजी जाती है, तो आपका ज़ख़ीरा अल्फाज को आपको करना चाहिए, सेव करना चाहिए। ओके जी, सर। अजर होता है इसका। जी सर। अजरुन अजीमुन सर। बिल्कुल सही है, अजरुन अजीमुन सही ट्रांसलेशन है आपका, बिल्कुल। महर, डॉक्टर महर, आपकी बारी आ गई। सर मुझे इसका भी तर्जुमा नहीं आ रहा है, ज्यादा कीमत। ये वैसे सर मार्फा, ये होगा मार्फा है। वेरी गुड। और ज्यादा तर्जुमा अभी याद नहीं। आपको आप करें। डॉक्टर सारा जी, कर्नल साहब। असमनुल कसीर ज्यादा कीमत है। बिल्कुल सही है, अत्तमनुल कसीरू बिल्कुल सही है, अल के साथ होगा। वेरी गुड जी। कलवर साहब आपकी बारी आ गई। 7 नंबर। एक मुतमईन दिल, कलबन, मुतमईन की सर क्या होगी? मुतमईन ही होगी। कलबुन मुतमईन। मुतमईन कह के क्यों रुक गए? अरबी में क्या कहते हैं इसको? सर इसमें इसकी अरबी पूछ रहा हूँ ना, मुतमईन की। अरबी भी मुतमईन है, लेकिन इसमें आखिरी हरफ पे क्या कर रहे हैं आप? मुतमईन के साथ तो साकिन आ जाएगा। अल कलब मुतमईन। मुतमईनी, वो क्यों? मुतमईना क्यों भाई, मुतमईना क्यों? क्या होना चाहिए इसम को? ये जमा है सर। इसकी हालत क्या होनी चाहिए इसम की? जर सर। बल्कि नहीं, सॉरी, रफा। जी, तो फिर क्या हुआ फाइनल? मुतमईना। 7 नंबर का तर्जुमा मुतमईना है। सर मैं बताऊं? नहीं, ये कलवर साहब क्यों करते हैं इस तरह, मुझे तो समझ नहीं आती बात। या तो इनको समझ नहीं आती है, या पे आई डोंट नो व्हाई ही डज दिस। कलवर साहब 7 नंबर का तर्जुमा मुतमईना है सिर्फ? नहीं सर। तो भाई क्यों नहीं करते हो तर्जुमा पूरा? कलबुन मुतमईन, मुतमईना। ये मुतमईना क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, इसम को हमेशा रफा हालत में होना चाहिए, जब तक कि कोई वजह ना हो उसको नसब न जर होने की। अल कल्बुल मुतमइन्नुन, ठीक है? अच्छा, आइंदा ख्याल रखिए, अल कल्बुल मुतमइन्नुन। ठीक है सर। जी अली खान साहब 9 नंबर, सॉरी 8 नंबर। थोड़ा सा जल्दी करें, टाइम कम रह गया है। जी सर, 8 नंबर एक वाज़े गुनाह, यानी गुनाह हो जाएगा सर सय्यअतिम बय्यिना। गुनाह के लिए डॉक्टर साहब सय्यअतिम नहीं होता, इस्मुन होता है, अलिफ से और मीम, इस्मुन। इस्मुम बय्यिनतुन। मुबीनुन इस्तेमाल करें इसके साथ, इस्मुम मुबीनुन। इस्मुम मुबीनुन, ठीक ठीक। इस्मुम मुबीनुन।
جی عائشہ آپ کی باری آ گئی. 9 نمبر. کوئی دو کھلے راستے. صحیح نکرا ہے اور بہت اچھے, ویری گڈ. کھلے کا وہ عربک سر کشادہ. کشادہ کشادہ آئے گا سر عربک میں. نہیں معنی میں بتا رہا ہوں اردو میں. کشادہ کے آپ کئی ٹرانسلیشنز کر چکی ہیں اب تک, اس لیے میں اشارہ کر رہا ہوں آپ کو. کھلے کا ٹرانسلیشن کشادہ والا ٹرانسلیشن کریں. کشادہ سر تھوڑا سا بتا دیجیے سر, یاد نہیں آ رہا ابھی. وسیعون یا واسعون؟ واسعون. واسعون جی. صراط مستقیم. واسعون صراطن. واسعون پہلے آئے گا؟ نہیں سر, صراطن واسعون. صراطن واسعون. اوکے ویری گڈ. آگے چلیے شیخ صاحب 10 نمبر. سر جسٹ کریکٹنگ 9-1 آئی تھنک کہ چونکہ یہ تسنیہ ہے تو سراتن کے بجائے یہ سراتانے ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. عائشہ بی بی آپ نے بھی مجھے نہیں چیک کیا, میں بھی روانی میں بھی اصل میں تھک گیا ہوں نا بول بول کے. 2 جو ہے تسنیہ کے لیے ہے. بالکل شیخ صاحب نے صحیح پکڑا ہمیں. تو کیا ہونا چاہیے اس کو؟ سراتانے واسعانے. ٹھیک ہے عائشہ نوٹ کریں, سراتانے واسعانے. تھینک یو شیخ صاحب. جی آپ 8 نمبر کر دیجئے. سوری 10 نمبر. 10 نمبر سر بڑا بدلہ یہ معرفہ ہے. ویری گڈ. الاجر الکبیر. ویری گڈ. الاجر الکبیر. ویری گڈ. رمشا تو نہیں ہے شاید. صدف بی بی آپ کر دیں 11 نمبر. جی مقدس زمین یہ معرفہ ہے. الارض المقدس. اوکے. ارض جو ہے یہ جنس کیا ہے ارض کی؟ مذکر. جی جنس مذکر. سوچ لیجئے آپ نے مؤنث سمائی میں پڑھا ہے نا, ہیونلی باڈیز. ارض جو ہے وہ زمین جو ہے مؤنث ہوتی ہے. اچھا جی. الارض المقدس مقدس ہو. نہیں ال کے ساتھ تن کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ یہ تن کہاں سے آ گیا؟ الارض نہیں ارض تو کیوں ہو گیا؟ ارض تو ارض ہی رہے گا نا. جی تو تے کیوں لگا رہی ہیں آپ؟ مؤنث کے لیے. مؤنث کے لیے تے لگا رہی ہیں؟ جی آپ کہہ رہے ہیں نا مؤنث ہے زمین الارض. مؤنث ہے تو میں نے کہا ہے, لیکن تے لگانے کو تو نہیں کہا میں نے. ضروری ہے تے لگنا مؤنث میں؟ نہیں ضروری تو نہیں. پھر جو مؤنث سمائی کی لسٹ پڑھی تھی آپ نے, اس میں ایک بھی نہیں تھا میرے خیال ہے تے والا. ہاں جی وہ نہیں تھا. صحیح. الارض المقدس ہو. رائٹ. اچھا جب زمین جو ہے وہ مؤنث ہو گئی تو اس کی صفت کیا ہونی چاہیے؟ زمین مؤنث ہو گئی تو اس کی صفت بنائیے مؤنث. پھر اسے اس کی صفت مقدس نہیں. صفت بھی تو مؤنث ہونی چاہیے نا. آپ کبھی کہتی ہیں کہ یہ اچھا لڑکی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی. نہیں یہ تو نہیں کہتی اچھی لڑکی ہوگا نا. تو پھر آپ صفت کو بھی تو اچھی کہہ رہی ہیں نا, پھر صفت بھی تو مؤنث بنا رہی ہیں آپ. جی تو مقدس کو آپ کیسے بنائیں گی مؤنث؟ یہاں لگائیں نا گولتے آپ. اچھا جی میں کنفیوز ہو گئی تھی. المقدس. تو پورا کریں. الارض المقدسات. اچھا اس کو الگ نہ پڑھائیں. الارض المقدسات. الارض المقدسات. اوکے. اور اس کا پورا پڑھے الارض المقدسۃ. الارض المقدسۃ. اوکے جی. اچھا جی سائمہ آپ کی باری آ گئی, لیکن سائمہ تو ہوتی نہیں میرا خیال ہے. زہرا آپ کر دیجئے. پاک زندگی. سر ڈانٹ دیں پہلے یا بعد میں؟ پہلے ہی ڈانٹ دیں. اچھا کس کے معنی نہیں پتہ ہے تمہیں؟ سر وہ یا تو میں بلینک ہو رہی ہوں. پاک زندگی
سر یہ معرفہ ہے اس میں، لیکن پہلے زندگی لگائیں گے اور بعد میں پاک آئے گا، یہ بھی پتہ ہے، لیکن کس طرح کریں گے وہ تھوڑا سا. زندگی کے لیے عربی لفظ کیا ہے؟ یہ آخر کیا طریقہ کیا کیا جائے؟ ذخیرہ الفاظ میں یہ دیا ہوا ہے، ذخیرہ الفاظ آپ کو اویلیبل نہیں ہے، موبائل پہ آپ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، کیا کریں وہ؟ حیاتن. اوکے، الحیاتو. ویری گڈ. پاک. طیب. جی، الحیاتن کیا؟ ال کے ساتھ اور حیاتن، جھٹکا نہیں لگا؟ نہیں میں نے سر الحیاتو بولا تھا. ویری گڈ، شاباش. آگے آگے کسی اور نے بولا تھا، وہ الحیات طیب. ویری گڈ. جب حیات، یہ وہی بات ہوئی نا، اچھا لڑکی ہے، حیات کو مؤنث کر دیا، طیب کو مذکر کر دیا. سر مجھے سمجھ نہیں آیا. آپ کبھی جب اردو میں کہہ رہی ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ لڑکی اچھا ہے؟ نہیں اچھی لڑکی ہے. تو پھر آپ حیات کو، حیات جب آپ کہہ رہی ہیں مؤنث ہے، تو اس کو بھی آپ مؤنث کے لیے کیا استعمال ہونا چاہیے؟ طیباتو. باتو کیوں؟ طیبتو. طیبتو. فائنل کریں جلدی، پوری ایک ایکسرسائز کا ٹائم تو تم نے ایک اس میں لے لیا. الحیات طیبتو. ویری گڈ، بالکل صحیح ہے. کیا مسئلہ تھا اس کے اندر؟ کانفیڈنس نہیں تھا. اوکے، تو پھر ویسے بغیر کانفیڈنس کے تو الٹا سیدھا پڑھ کے ڈانٹ سن لیا کرو، ڈانٹ تو ویسے بھی سننی ہے تم نے. اوکے جی، قرآنی مثالوں میں آ جائیں، باقی چھوڑ دیں، آپ لوگ خود کریں، یہ بھی کریں کچھ. جی آصفہ ہیں آپ؟ نہیں آصفہ. ڈاکٹر فیصل آپ کیجئے، قرآنی مثالوں میں آ جائیں. سر شجرۃ مبارکۃ. جی، بہت دیر لیتے ہیں، اتنا ٹائم لیتے ہیں، کیسے کام چلے؟ مبارک والی رات. سر یہ شجر کا مطلب رات ہوتا ہے؟ یار خدا کو مانو یار. اور آپ تو رہتے بھی مڈل ایسٹ میں ہو، عرب ملک میں رہتے ہو. شجر کے مطلب سر، شجر کے معنی میں بتاؤں سر، ڈاکٹر میں ہے. شجرۃ مبارکۃ، مبارک درخت. اوکے، 2 نمبر. مقدس درخت. نہیں، یہ مقدس کہاں سے آ گیا؟ مبارک درخت. اوکے، نمبر 2 کون کرے گا؟ آپ ایسے ہی والنٹیئر میں چلائیں آپ، کیونکہ یہ تو کر ہی نہیں رہے کوئی. اب کون کرے گا بھائی؟ فیصل صاحب آپ کر دیں 2 نمبر. عین جاریتن، ایک بہتا ہوا چشمہ. ویری گڈ جی، ایکسلنٹ. اوکے جی، علی کلور صاحب آپ کریں گے 3 نمبر. ایکسکیوز می سر، ڈاکٹر مہر پلیز یہ ذرا ریپیٹ کر دیجیے سر، میں سن نہیں سکی. عین جاریتن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی کرنل صاحب بول دیجیے ذرا اونچا. عین جاریتن، ایک بہتا ہوا چشمہ. بہتا ہوا چشمہ، جاریتن. جی کلور صاحب 3 نمبر. علی خان صاحب جی جلدی جلدی کریں. فاشیتن مبینتن. جی اس کی علی خان صاحب آپ کر سکتے ہیں. جی سر، مبینہ تو ہو جائے گا گناہ، اور فاحشہ مبینہ گناہ نہیں ہوتا. اچھا سوری. عائشہ آپ کریے. سر
फाशिहतिन मुबय्यिनातिन खुला गुनाह। गुनाह नहीं है, फहाशी है, खुली फहाशी, फहाशी, मुअन्नस के खुली साथ है। फहाशी। खुली फहाशी या वाज़ेह फहाशी, खुली फहाशी। ओके जी, शेख साहब 4 नंबर। सर फसादुन कबीरुन, जी कोई बड़ा फसाद। बिल्कुल सही, कोई बड़ा फसाद या एक बड़ा फसाद, वेरी करेक्ट। जी शेख साहब के बाद बारी आ गई है, रमशान नहीं है, रिजवान सदफ भी आपका आ गया, बारी 5 नंबर। जी कहाँ गया? अल अमल सालिह, हाँ, नेक इसके अमल। अंदर बिल्कुल सही तर्जुमा किया आपने, नेक अमल। देखिए इसके ऊपर एक गलती की हुई है, इसमें लाम के ऊपर साकिन लगा हुआ है, साले के, ये गलती है। और ये गलती आप लोग बार बार अपने होमवर्क में कर रहे हैं। मैंने देखा है कुछ ख़वातीन को साकिन लगाने का बहुत शौक़ है, वो शौक़ थोड़ा कम हुआ है अब, लेकिन अब भी बाकी है। हर जगह साकिन लगाती रहती हैं, हर अलिफ पे साकिन लगा देती हैं, और ये ख़ास तौर पे लाम के ऊपर साकिन लगाती है या शमसी हरफ हो, तो इसका थोड़ा ख्याल रखें। बहर अल अमलुस सालिहु, यहाँ पे लाम पे जो साकिन लगाए गलत है, इसे काट दें और इसका मतलब है नेक अमल। बहुत अच्छा तर्जुमा किया आपने जी। आगे चलिए, किसकी बारी आ गई अभी? सदफ आपकी बारी आ गई। जी मैंने किया है ना तर्जुमा। आपने किया, अच्छा जी आगे भी पढ़ो। ज़हरा इमरान आप कर दें। यस सर, फतहुन करीबुन और सर टाइम निकल जाएगा सर, मुझे नहीं आएगा। ज़हरा ये डांट सुनने वाली नहीं, ये डंडा खाने वाली है। तुम्हें इसके किस में से माने, किसके माने नहीं पता इसमें? फतहुन के नहीं पता, करीब का नहीं पता, करीब का पता है, फतह तो फतह होती है, तो करीब फतह, करीबी फतह, एक भी लगाओ, साथ में नकरा है। सॉरी एक क्या हुआ करीबी फाइनल? फतह, हाँ, एक करीबी फतह, एक करीबी फतह या कोई करीबी फतह, ठीक। ओके जी। आसिफा तो शायद नहीं जवाब दे रही हैं। डॉक्टर फैसल 7 नंबर। सर मैं बताऊं? ये सारा आपकी बारी आने वाली है अभी, जिसको बताइएगा। फैसल मोइन साहब 5 नंबर 7 नंबर। यस सर, रिजालुम मोमिनूना व निसाउम मोमिनातुन, कुछ मोमिन मर्द, वेरी गुड, कुछ मोमिन औरतें। वेरी गुड, बहुत अच्छा तर्जुमा किया आपने जी। महर, डॉक्टर महर आपकी बारी आ गई, 8 नंबर। डॉक्टर सारा अब आप कर दें, वो उनकी आवाज नहीं आ रही है, आप निकालें आवाज जल्दी से। 8 नंबर। देखो अल हज्जुल अकबर है, बड़ा हज। ये हज्जुल कहाँ से आ गया? हज्जिल है। अल हज्जुल अकबर है, ओके, बड़ा हज। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। याद रखें ये कुरान की आयतें हैं, अगर आपसे ये नहीं पढ़ा जा रहा है तो सोच ले कि फिर आप कुरान कैसे पढ़ती होंगी। यू हैव टू बी केयरफुल इन दिस। स्क्रीन क्लियर नहीं होती है ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आप लोग और छोटे स्क्रीन पे देखें तो यही होगा। क्यों नहीं आप लोग लैपटॉप इस्तेमाल करते, क्यों नहीं आईपैड करते? मिडिल ईस्ट में रहते हैं आप लोग। जी करल साहब। करल साहब 9 नंबर। सईदन तय्यबन, कोई पाक मट्टी। बहुत अच्छा तर्जुमा, खूबसूरत तर्जुमा किया आपने, वेरी गुड जी। अली कलवर साहब 10 नंबर। इस्मन अजीमन। जी तो आप इस्मन अजीमन, अजीम इस्मन की सर क्या होगा मीनिंग? अभी किया आपने, थोड़ी देर पहले एक्सरसाइज में किया है ना। आप लोग एक्सरसाइज करते हुए ख्याल करते हैं कि भाई क्या हो रहा है, ना ज़ख़ीरे अल्फाज याद करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है।
آپ سر ڈانٹتے ہیں وہ یاد ہی نہیں رہتا پھر. چلو اچھی بات. پھر یاد رکھنے کے لیے کیا کریں؟ ڈنڈا ماریں پھر. اسمن کی سر کیا ہوگا؟ گناہ. عظیم گناہ. جی بالکل صحیح ہے. نکرہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہونے سے سر اب دیکھو نا، اس پورے سبق کا جسٹ یہ ہے کہ نکرہ کا کیا ترجمہ ہوگا، معرفہ کا کیا ہوگا. اب نکرہ میں آپ اٹک رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ڈانٹو بھی نہیں. روٹی لاؤ. کیا کرے آدمی. جی علی خان صاحب آپ چلیے آگے. جی سر، اس میں سر نکرہ کے لیے کوئی لگ جائے گا سر اس میں. جی لگا دیجیے، بنا دیجیے، جملہ بنا دیں جلدی سے. اسمن عظیمہ یعنی ایک بڑا گناہ. ویری گڈ. اگلا بھی کر دیجیے جلدی سے. ضلالم بعیدہ یعنی کچھ دور. ضلالم کا میننگ نہیں آتا. گمراہی. سوری سر، گمراہی. اچھا، کچھ دور گمراہی. کچھ دور والی گمراہی. ٹھیک ہے، کچھ دور والی. اوکے جی. عائشہ 12 نمبر. ملکن کبیرن، بڑا ملک. ہے بی بی، یہ نکرہ ہے، خدا کا واسطہ ہے. کوئی بڑا ملک. الحمدللہ. تمہارے ہر جواب میں یہی ہوتا ہے، پھر سوری کرتی ہو. کیا مسئلہ ہے یار. کوشش ہوگی انشاءاللہ سر آئندہ نہ ہو. شیخ صاحب آپ کی باری آ گئی. جی سر، لیلن طویلن کوئی لمبی رات. ایکسلنٹ جی، تھینک یو ویری مچ. کچھ تو ریلیف ہوتا ہے میرا بھی. رمشا تو شاید بھاگ گئی میرے خیال ہے. رضوان بھی، صدف بھی آپ پڑھ دیجئے. جی القرآن المجید یہ معرفہ ہے، اور بزرگ قرآن. ٹھیک. یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ تو کون کرے گا یہ. ہاں یہ پھنستی یہی ہے نا ہمیشہ. زہرا تمہاری باری آ گئی. اچھا سر. سر مجھے بیچ میں ایک دو خود آئے تھے، مجھے ایک دو بس. وہ اب میں 15 ہے. شہرینی متتابعینی. جی شہرینی متتابعینی سے یہ نکرہ ہے، اور اس میں پلورل آ رہا ہے. پلورل آ رہا ہے. پلورل مطلب وہ جمع. نہیں سوری، تسنیہ آ رہا ہے وہ والا. اب یہ شہر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شہر ان کا شہر. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ماہ، مہینہ. جی. متتابعین کا مطلب ہوتا ہے سکسیسو، ون فالوئنگ دی ادر. سکسیسو، لگاتار. شاہرینی مطلب شاہرین کوئی دو لگاتار مہینے. ویری گڈ. کوئی دو لگاتار مہینے. اوکے. سکسیسفل منتھس. اوکے سر. اوکے. اب یہاں 2-3 رہ گئی ہیں. آئی تھنک وی ہیو آلریڈی ایکسیڈڈ 5 minutes. لیٹس لیو اٹ ہیئر. لیکن یہ پلیز میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں کو 1-2 دن پہلے ایکسرسائز مل جاتی ہے. جو ذخیرہ الفاظ ہے آپ لوگ ایک رجسٹر بنائیں. اب تک کے ہم نے جتنے 7-8 ایکسرسائزیں ہوئی ہیں نا، اور سب میں نہیں ہے ذخیرہ الفاظ. جتنوں میں ذخیرہ الفاظ تھے وہ سب، اور جو اس سے پہلے لیسنس کیے اس میں بھی اگر کوئی مشکل لفظ ہیں ایک رجسٹر میں آپ لوگ پلیز انٹر کریں.
خاص طور پہ اگلی کلاس سے پہلے اگلی کلاس میں جو ایکسرسائز ہونے والی ہے اس کی ذخیرہ الفاظ آپ کا لکھا ہوا ہونا چاہیے. کوئی نہ مجھ سے پوچھے اس وقت کہ سر اس لفظ کے کیا معنی ہیں. جو ذخیرہ الفاظ میں اب تک آپ کے پاس آئے ہیں اور جو اگلی ایکسرسائز کے آئیں گے وہ آپ کو ایک رجسٹر میں لکھے ہونے چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.